بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ ہمارا تھرڈ آن لائن لیکچر ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک مکمل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ ریزنز کیا ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کیوں قائم کی گئی، کیوں بنائی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، پارٹیشن آف بنگال، بنگال کی تقسیم، اردو ہندی کنفلکٹ، اردو ہندی تنازع، پرابلم آف سلاٹنگ کاؤ، گائے کے ذبح کرنے کے مسائل، ٹو سیو مسلم آئیڈینٹی، اسلامی تشخص کو محفوظ کرنا، سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخابات، سکسیس آف سملر ڈیلیگیشن، شملہ وفد کی کامیابی، اینڈ پولیٹیکل ریفارم۔ تو بہت ساری وجوہات تھیں جس کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی۔ اس کے بعد ہم تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ آن 13th of December 1906 آل انڈیا مسلم لیگ واز فارملی فاؤنڈیڈ ان ڈھاکہ where an annual session of Mohammedan Educational Conference was held. In the final session, Nawab Salimullah Khan requested the participants to hold a special meeting to discuss exclusively the political issues. So after the final session of Mohammedan Education Conference, a special meeting was held under the presidentship of Nawab Waqarul Mulk. In meeting, all the delegates agreed to form a permanent political party to look after the political interest of the Muslims. Nawab Salimullah Khan proposed Muslim League and Hakim Ajmal Khan and Maulana Zafar Ali Khan seconded. All the participants supported the proposal. تو بات کچھ یوں ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ وہی ادارہ ہے جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی مسائل کے حل کے لیے بنایا تھا۔ اس کے سالانہ اجلاس میں جو کہ ڈھاکہ میں ہو رہا تھا دسمبر 1906 میں، وہاں نواب سلیم اللہ خان کے مشورے پر اس بات پر تمام قائدین اور تمام جو اس وقت کے سیاسی رہنما تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ جیسے انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی ہے 1885 میں، جو کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے ہندوؤں کے لیے، ہمیں بھی ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم، ایک سیاسی پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر ہم اپنی خواہشات، اپنے مطالبات، اپنی ڈیمانڈس، اپنے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہائی کمانڈ تک پہنچا سکیں۔ تو اس تناظر میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس کے ساتھ ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ In December 1907 at Karachi, its constitution was approved, and in March 1908, Aligarh, Sayyid Raga Khan was formally elected as the president, and Waqarul Mulk was elected as the secretary of All India Muslim League. اس کے پہلے صدر سر آغا خان کو بنایا گیا، وقار الملک جو ہے ان کو وہ سیکٹری جو ہے اس کے الیکٹ ہوئے، اور اس کا جو دفتر ہے وہ علی گڑھ میں بنایا گیا۔ دی مین آفس آف آل انڈیا مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان علی گڑھ۔ In 1908, Sayyid Amir Ali organized a branch of Muslim League at London and responded effectively to misunderstanding and conspiracies of the Hindus against the Muslims. Sayyid Amir Ali was also appointed president of this branch. 1908 میں سید امیر علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برانچ اوپن کی اور اس کے صدر بنائے گئے۔ اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ان کی کازیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اس کی فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ فاؤنڈیڈ ان ڈھاکہ 30 دسمبر 1906، چیئرمین شپ آف نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان presented a proposal for establish a political party to safeguard Muslim interest, major aim to promote loyalty to British government. Party played big role independent of Pakistan. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ دی آئیڈیالوجی آف پولیٹیکل ایکسکلوسیونیس ان دی نیم آف ریلیجن گیو برتھ آف آل انڈیا مسلم لیگ ان دی سیشن آف آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس ہیلڈ ان ڈھاکہ. دی آل انڈیا مسلم لیگ واز فائنلی سیٹ اپ آن دسمبر 13, 1906. ٹھیک ہے، اچھا اس کے آبجیکٹیوز بھی ہم ڈسکس کریں گے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کی کاز ہے اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس۔ دیکھیں
انڈین نیشنل کانگریس وہ جماعت ہے جو 1885 میں اے او ہیوم نے بنائی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب انگریزوں کا مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا تھا، اور سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے حوالے سے مسلمانوں کی تعلیمی مسائل کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ مسلمان کسی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پر انڈین نیشنل کانگریس میں شامل نہ ہوں۔ تو انڈین نیشنل کانگریس ظاہری بات ہے وہ قائم ہو چکی تھی اور ہندوؤں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی۔ آل انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ in 1885 at Bombay by Allan Octavian Hume. Although Indian National Congress representing all natives and was taking an active part in the political affairs of the country, yet it was not a national party, because it worked for the interest of Hindus only, not for the Muslims. So the Muslim leaders seriously felt the need of separate Muslim organization. تو یہ ایک وجہ بنی ہے اسٹیبلشمنٹ انڈین نیشنل کانگریس آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی۔ اس کے بعد ہے پارٹیشن آف بنگال۔ یہ ایک بہت اہم وجہ تھی پارٹیشن آف بنگال کے حوالے سے کہ صوبہ بنگال ایک آبادی کے حوالے سے اور رقبہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس کا انتظام ایڈمنسٹریشن جو تھا وہ زیادہ تر انگریزوں کے یا ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ تو یہاں پر ان کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا۔ کلکتہ پر ہندوؤں کی مناپلی تھی، اجارہ داری تھی۔ جتنا بھی کلیکشن ہوتا تھا، ریونیو ہوتا تھا، وہ اکٹھا ہوتا تھا، وہ ہندو آپس میں بانٹ لیتے تھے اور مسلمانوں کے حصے میں کچھ نہ آتا تھا۔ اس حوالے سے 1905 میں ایک تجویز دی گئی تھی برٹش گورنمنٹ نے کہ بنگال کے انتظامی مسائل کو حل کرنے کی ایک ریزن انہوں نے یہ دی تھی، انہوں نے سلوشن دیا تھا کہ بنگال کو تقسیم کر دیا جائے، پارٹیشن اس کی کر دی جائے، ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال۔ اب ایسٹ بنگال جو تھا وہ آ گیا ہندوؤں کے پاس، اور ویسٹ بنگال جس کا کیپٹل آسام بن گیا وہ آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ اب ریونیو ڈیوائیڈ ہو گیا، مطلب جو کلیکشن ہو رہی تھی، جو مال و دولت اکٹھا ہو رہا تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس پر ہندو جو تھے ان کے پاس سب کچھ آ رہا تھا، جو مسلمانوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ تو تقسیم بنگال، پارٹیشن آف بنگال بھی ایک وجہ بنی ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی۔ The government divided the provisions of Bengal into two parts on administrative ground in 1905. The Muslims were in majority in the new establishment province of East Bengal. اب آپ ایسٹ بنگال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گرین ایریا ہے، یہاں مسلمان میجورٹی میں تھے، جبکہ یہ ریڈ ایریا ہے، یہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے۔ which was created by the division. The partition of Bengal created new situation in politics. The partition proved a blessing for the Muslims. یہ پارٹیشن مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی۔ The betterment of the Muslims was not tolerable for the Hindus، اور ہندو مسلمانوں کا یہ فائدہ برداشت نہ کر سکے۔ Therefore, Hindus strongly opposed the partition and asked for its annulment، کہ انہوں نے اس کی منسوخی کی قرارداد شروع کر دی کہ کسی طرح تقسیم ختم کر کے دوبارہ سے بنگال کو دو حصوں کی بجائے ایک حصہ بنا دیا جائے، ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ دی برٹش گورنمنٹ cancelled the partition of Bengal in 1911. That event became the cause of establishment of a political party for the Muslim. یہاں پر مسلمانوں کو شدید خواہش تھی کہ یہاں بھی ان کا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہوتا جہاں پر وہ اپنے مطالبات کو ہائی کمانڈ کے سامنے رکھ سکتے۔ اس کے بعد ہے اردو ہندی کنفلکٹ۔ اردو ہندی کنفلکٹ ایک بہت اہم تاریخی واقعہ ہے مختلف واقعات کے حوالے سے، جیسے کہ سر سید احمد خان کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے اردو ہندی تنازع کی وجہ سے ہی ٹو نیشن تھیوری کا نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ پیش کیا۔ یہ دراصل بنارس میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس وقت کے جو گورنر شیکسپیئر تھے انہوں نے کہا کہ مقامی زبان کی بجائے، انگریزی کی بجائے کہ مقامی زبان ہونی چاہیے جہاں لوگوں کے ساتھ لین دین کیا جا سکے، روزمرہ کے معاملات نپٹائے جا سکے، ڈیلنگ کی جا سکے، تو اس کے لیے کون سی زبان ہونی چاہیے؟ مسلمانوں نے کہا کہ اردو ہو، ہندوؤں نے کہا کہ ہندی زبان ہو۔ اس پر جھگڑا ہوا جس کو اردو ہندی کنفلکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جھگڑا یعنی کنفلکٹ، کنٹرڈکشن بنارس میں 1867 میں ہوا۔ The Urdu-Hindi controversy began in the year 1867 in Banaras. The Hindus demanded Hindi as the official language, replacing Urdu. The Muslims were extremely disappointed to see the Hindus' attitude, so it was the main reason for the formation of Muslim League. اس طرح اردو ہندی کنفلکٹ جو ہے یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی بہت اہم وجہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے پرابلم آف سلیکٹنگ کاؤ، کہ گائے ذبح کرنے کا مسئلہ۔ جیسے کہ دو قومی نظریہ بھی تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں،
ایک ایسی قوم ہے جو گائے کا گوشت کھاتی ہے جبکہ دوسری قوم جو ہے گائے کی پوجا کرتی ہے. اب ظاہری بات ہے دونوں کی روایات رسم و رواج جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. پرابلمز آف سلٹنگ کا کیا تھا؟ آریہ سماج جو کہ ہندوؤں کی تنظیم تھی. آریہ سماج وچ واز اے ہندو سیکٹیرین آرگنائزیشن فارمڈ ایٹ گاؤ رکشا سبھا فار دی پروٹیکشن آف cows in 1883. The goal of Gau Raksha Sabha was to stop the Muslim from sacrificing cows. Under these circumstances, unity of Muslims was unavoidable to stop the instructions of Hindus in religious affairs, and it was necessary to form a representative party for the Muslims. اس حوالے سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک پارٹی کی اشد ضرورت محسوس کی گئی. To save Muslim identity, the Muslim believed that Hindus and Muslims were two separate nations. The divergence between the two communities was not confined in religious belief but were also involved other factors. For instance, mode of life, tradition, civilization, culture that could be called an ingredient of nation. Therefore, the order to save their identity, it became essential for the Muslims to establish their separate organization. تو مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص بحال کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنانی پڑی. اس کے بعد سیپریٹ الیکٹوریٹ ہیں. دی مسلم شوڈ بی گیون دی اتھارٹی ٹو الیکٹ دیئر ریپرزنٹیٹیو ان دی الیکشن آف دی کونسل. مسلمان کونسلوں میں اپنی جداگانہ تشخص اور سیٹیں چاہتے تھے. Hindu and Muslim constituencies should be separated. Muslim voters could vote for Muslim representatives and Hindu votes for Hindu representatives. But the Congress opposed the demand of separate electorate for the Muslims. So it was necessary to form an representative party of the Muslim. So we can say that this was the another main reason for the separation of separate electorate was the main reason of All India Muslim League. اس طرح اس کے کچھ objectives ہیں جیسے protect the political and other rights of the Muslims and to extend the needs and sentiments of the Indians Muslims before the British government in a respective manner. Second ہے making the other communities of Indian understand that Muslims of India were not against their interest. اسی طرح تھرڈ ہے promoting the sentiments of loyalty for the British government among the Muslims and removing misunderstanding about the Muslims. تو یہ 3 مین objectives ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے. سوال کیا تھا کہ رائٹ اے کمپلیٹ نوٹ آن دی objectives and causes of All India Muslim League. اس میں جو objectives ہیں 3 objectives ہیں and causes ہیں وہ آپ نے شارٹ کوشچن بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، اوکے.